السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سید المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، جو رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قادریم یا غوث اعظم نعرہ میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ تمامی حضرات اس آیت کریمہ کے حوالے سے جانتے ہیں اور اولیاء اللہ کے حوالے سے سنتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اسے نہ دنیا کے کسی خوف کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ دنیاوی غم ہوتا ہے، دونوں چیزیں، نہ حزن و ملال ہوتا ہے نہ دنیاوی کوئی غم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی خداوند قدوس کے لیے وقف کر دی، مالک و مولا کی راہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اور شریعت مصطفیٰ کو پہنچانے کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی پیر پیرا، میر بیرا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ یہ مہینہ انہی کا چل رہا ہے جس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کرامتوں کے حوالے سے بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں،
ہر ایک انسان سنتا ہے اور اپنے دل کو تسکین پہنچاتا ہے کہ یقیناً اللہ کے ولی بہت ہی بابرکت اور باکرامت ہوا کرتے تھے، لیکن ان تمام ولیوں کے جو سردار ہیں وہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کی شان میں اگر کوئی ادنا برابر بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا مقام جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہوگی، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہوں گے، تو ان کا حشر دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ لیکن دیکھیے حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کی خبر کب سے ہوئی؟ آج ہم آپ کی 11ویں شریف مناتے ہیں، ہر چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قرآن مقدس کا تحفہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ درود بیچتے ہیں، نظر و نیاز کے گلدستے کرتے ہیں، اور یہ آپ کی بارگاہ میں ہونا بھی چاہیے اور بھیجنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں بندے کو فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی بھی ضروری ہے، اور جن چیزوں کی تعلیمات حضور غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے دی ہے ان تعلیمات پر اگر بندہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ بندہ صحیح معنوں میں 11ویں شریف منانے کا حقدار کہلایا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں وہی بندہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اپنے ولی ہونے کا، آپ کی ولایت کی خبر آپ کو کب سے ہوئی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں یعنی مدرسے کے اندر جب بچہ تفتی وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب میں مکتب کے اندر داخل ہوا اور مکتب کے اندر میں جب جاتا تھا تو غیب سے مجھے ایسی ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی کہ تمام طلبہ میرے لیے اگر جگہ مکمل بھری ہوتی تھی، مجمع زیادہ ہوتا تھا، لوگ میرے لیے اپنی جگہ کو خالی کر دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسی آواز سنا کرتا تھا کہ عبد القادر کے لیے جگہ کشادہ کر دو، عبد القادر کے لیے جگہ کشادہ کر دو، یعنی رجال الغیب اور فرشتے ایسی بابرکت محفلوں کے اندر پہنچ کر میرے لیے جگہ کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ بچپنے ہی سے مادر ذات ولی ہے اور بچپنے ہی سے آپ کا مقام خداوند قدوس کی بارگاہ میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا افضل و اعلیٰ ہے، تو اتنے بڑے پیشوا اور اتنے بڑے ہمارے رہبر اور اتنے بڑے پیر کے سب پیروں کے پیر ہیں، تو اس بارگاہ میں ادب و احترام کا لحاظ رکھا جائے اور ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات کو ہم زیر عمل میں لائیں، لوگوں کے اندر ان کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ دیکھیے حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہے، ذرا اسے بھی سنیں۔ کرامتیں ہم سنتے ہی ہیں، لیکن آپ نے جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں حسد سے بچو، اجتنب الحسد، یا غلامی اجتنب الحسد، اے میرے مریدوں حسد کرنے سے بچو، اس لیے کہ حسد یہ ایسا برا ساتھی ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کیا اس تعلیمات پر ہمارا عمل ہے؟ ہمارا خود غور کریں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نے گھروں کو تباہ کر ڈالا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ ماشاء اللہ لوگوں کے اندر حسد ہی کی بنیاد پر آج لڑائی جھگڑے فتنے فساد برپا ہوتے ہیں۔
غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمت و رضوان کے ماننے والوں، آپ کے مریدوں، ہر ایک آپ کا مرید ہے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد یہ ایسا برا ساتھی ہے جو تمہیں جہنم کے گڈھے کے اندر دھکیل دے گا۔ اس لیے کہ اسی حسد نے شیطان کو، عزازیل کو جنت سے دھکیلا گیا۔ اسی حسد کی بنیاد پر شیطان کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی حسد کی بنیاد پر اس کی ذریت ختم ہو گئی۔ اسے وہ مقام جو خداوند قدوس کی بارگاہ میں تھا، جنت کا مقام تھا، سب سے افضل و اعلیٰ تھا، تو اس چیز نے، کس نے؟ حسد نے۔ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے حضور غوث پاک جیلانی علیہ الرحمت و رضوان نے۔ تو اسی حسد کی بنیاد پر وہ راندا گیا اور اللہ کی لعنت کا حقدار ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر نبیوں کی لعنت کا حقدار ہو گیا، لوگوں کی لعنت کا حقدار ہو گیا۔ آپ خود غور کریں کہ اگر ہمارے اندر حسد کی بو ہو، حسد پایا جا رہا ہے، تو ہم حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کریں کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے کی بنیاد پر انسان کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ جلا کر خاکستر بنا دیا کرتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، جس طرح لکڑی کو آگ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے کو اس کی نیکیاں کہاں چلی جاتی ہے، وہ اسی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ اور آج حسد ہی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ اور حسد ہی کے تعلق سے حضور پیران پیر فرماتے ہیں غوث اعظم دستگیر علیہ الرحمت و رضوان کہ اگر تم حسد کر رہے ہو تو یہ حسد اس آدمی سے نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کی تقسیم پر حسد کر رہے ہو۔ اللہ کی تقسیم پر، اللہ نے فلاں کو مال دیا، یہ تو اللہ کے ذمہ کرم میں ہے کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کا بنگلہ اونچا بنایا، کسی کا نیچا بنا دیا، کسی کو موٹر سائیکل دے دیا، فلاں عالیشان کپڑے کے اندر ہے، عالیشان جبے کے اندر ہے، کوٹی وغیرہ پہن کے پھر رہا ہے، اور آپ حسد کر رہے ہیں، آپ اس بندے سے حسد کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو دیا ہے تو تم اللہ کی تقسیم پر چل رہے ہو۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ تم صرف اس بندے سے نہیں چل رہے، بلکہ اللہ نے تو اس کے مقدر میں یہ دیا ہے، تو یہ نہیں چاہیے۔ امام غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں حسد سے بچو۔ اور آج حسد ہی کی بنیاد پر آج کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی کے رشتے بھی آتے ہیں، رشتے توڑوانے کے اندر بھی لوگ اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر یہ فلاں کی شادی فلاں کے لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ UK چلی جائے گی، فلاں امریکہ چلا جائے گا، اور ہم یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ یہ حسد ہے۔ جو غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، اس لیے کہ یہی حسد ایسا برا ساتھی ہے کہ جو تمہیں جہنم کے گڈھے کے اندر بھیجتا ہوا جلائے گا۔ دوستان محترم، حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلی تعلیمات حسد کے متعلق کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ ایسا برا ساتھی ہے جو تمہیں جہنم تک لے جائے گا اور جہنم کے ایندھن کے اندر تمہیں ڈال دے گا۔ دوستان محترم، حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منانے والوں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں، ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی اسی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں
انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں ہر شخص کی دستگیری کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے جہاں کہیں بندہ پکارتا ہے آپ وہیں سے اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ نظر نیاز کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے آج لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو بدل دیا۔ حضور غوث اعظم کی نیاز کر کے آپ تو باہر پہنچ گئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ تھا اس سے آپ منہ پھیر لیے۔ یہ کیا کہاں تعلیمات پر اثر ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور مشرق میں رہنے والا وہ بندہ اگر اس کی ستر عورت ہٹ جائے، کپڑا سرک جائے اور وہیں سے اگر وہ پکارے تو میں اس کی فریاد کے لیے وہاں پر پہنچ جایا کرتا ہوں۔ لیکن یہ چیز کب ہوگی؟ جب آپ کی تعلیمات پر بھی عمل ہوگا۔ صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ نہیں چھوڑیں گے اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میرا فیض ملے گا، اس بندے کو میرا جو جذبہ ہے وہ ملے گا، اس کو میری وہ کیفیت ملے گی جب بندہ صحیح معنوں میں میری تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا۔ تو سب سے پہلی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی تعلیم ہمارے لیے ہے کہ حسد سے بچو۔ دوسری تعلیم آپ کی یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان بھی ہے، ارشاد گرامی ہے۔ حضور غوث پاک پیرانی پیر فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوف، مجھے سب سے زیادہ ڈر میری امت پر اس شخص سے ہے، مجھے سب سے زیادہ ڈر میری امت میں اس شخص پر ہے جو زبان کی ہیر پھیر کا بڑا ماہر ہو۔ زبان کی ہیر پھیر، یہاں کیا بولا، باہر کیا بولا، فلاں سے کیا بولا، فلاں جگہ کیا بولا۔ یہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کی اس بات پر سب سے زیادہ ڈر ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہیر پھیر کر دے گا۔ اس پر بھی ہمارا عمل پیرا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایسا شخص جو یہاں کچھ اور بولے وہاں دوسرے کان بھرے، تیسری جگہ جا کر تیسروں کے کان بھرے، چوتھی جگہ پر جا کر دوسری زیادہ بات ملاوٹ کر کے تیسری جگہ بیان کرے، زبان کی ہیرا پھیری کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں اور پیرانے پیر فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ ایسا شخص منافق سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ مجھے اپنی امت پر ایسے شخص کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدل دے گا، ہیرا پھیری کر دے گا، یہاں کچھ اور بولا وہاں کچھ اور بولا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بھی اپنے عمل میں لائیں، تب ہم صحیح معنوں میں غوث اعظم کے عاشق اور آپ کے مرید اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے عقیدت مند کہتا ہے۔ تیسری بات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈاکو، چور، فاسق اور فاجر اور فسادی اور بدعتی لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضور پیرانے پیر وہ ہیں جن کی بارگاہ میں جانے والا اگر چور ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے وقت کا ولی کامل بن جایا کرتا ہے۔ ذرا اس
लुत्फ को और उस अकीदत और मोहब्बत से गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेके तो देखो और उस अकीदत और मोहब्बत को अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर लाओ। दोस्तान मोहतरम, हुजूर पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तो ये तालीमात हैं, लेकिन इन तालीमात पर अगर हम अमल पैरा नहीं हुए तो हमारी दुनिया भी नहीं सुधरेगी, हमारी आखिरत भी नहीं सुधर सकती। लेकिन अगर सही मानों में अगर इन तालीमात पर हमने अमल कर लिया, हुजूर पीराने पीर की बातों पर गौर और फौज करने के बाद अपने दिलो जान से मान लिया, ऐसा बंदा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जहां कहीं रहे, वहां से अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारेगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसकी दस्तगीरी करता हुआ नजर आऊंगा। दोस्तान मोहतरम, हुजूर पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी करामतें तो बहुत सारी हैं, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन हमें आपकी जो तालीमात, आपने जो इरशादात फरमाए, हसद से बचो और दुनिया के अंदर बेशुमार गुनाहों के अंदर जो मुलव्विस हैं उन सारी चीज़ों से तौबा कर लो। जिस तरह दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े डाकू और चोरों ने मेरी बारगाह में आकर चोरी से और डकैती से और बिदअत होने से मेरी बारगाह में जिस तरह तौबा की है, अगर तुम भी अगर सही मानों में तौबा करोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर भी वो नूरानियत रब तबारक व तआला अपने फजल करम से और वली कामिल के सदके में तुम्हारा दिल भी जगमगाता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे दिल के अंदर भी वो रोशनी तुम महसूस करोगे और तुम्हारे अंदर भी अगर वो जज्बा, वो सलाहियत अगर हुजूर पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सही मानों में सच्चे आशिक बनोगे तो आपकी जो इनकार करने वाली चीजें हैं उससे दूर रहोगे, आपकी तालीमात पर अमल करते रहोगे तो यकीनन तुम्हारे दिल जगमगाने लगेंगे और वाकई में ऐसा बंदा हुजूर पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा आशिक और अकीदतमंद और दीवाना कहलाने के लायक रहता है। तो दोस्तान मोहतरम, ये माह मुक़द्दस पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ का महीना है और 15 तारीख को जो अजीम तारीख है आपकी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मंगल की तारीख जो होगी उस दिन 11वीं शरीफ हम तमामी हजरात अपने अपने घरों के अंदर जिस तरह से भी, जिस एतबार से भी हो, उस हद के एतबार से लोग आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें।